جب بابا جی نے یہ فرمایا کہ اگر تم میری اس بیٹی سے نکاح کر لو تو پھر معافی مل سکتی ہے ورنہ نہیں۔ آپ یقین مانی آج کل کا کوئی لڑکا ہوتا، نوجوان ہوتا تو کہتا کہ گوشت کے لوتھڑے کو میں نے کیا کرنا ہے، میری ساری زندگی کا سوال ہے۔ حضرت ابو صالح نے یہ نہیں سوچا، بلکہ انہوں نے کہا کہ خدا کے سامنے شرمندہ ہونے سے بچ جاؤں۔ حضرت ابو صالح نے یہ شرط بھی منظور کر لی۔ شادی ہو گئی۔ جب آپ اپنی بیوی کے کمرے میں گئے تو وہاں ایک حسین و جمیل عورت بیٹھی تھی۔ حضرت ابو صالح یہ دیکھ کر واپس آ گئے اور ساری رات باغ میں گزار دی۔ تہجد کے وقت جب حضرت عبداللہ سمعی تشریف لائے اور فرمایا بیٹا ابو صالح تم یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ حضرت ابو صالح نے عرض کی حضور آپ نے جو صفات میری بیوی کے بارے میں بتائی تھی وہ اس عورت میں نہیں ہے، وہ تو کوئی غیر عورت ہے۔ یہ سن کر بابا جی مسکرائے اور فرمایا بیٹا بید کھول دوں؟ بیٹا میں نے اپنی بیٹی کو اس لیے گنجی کہا تھا کہ اس نے کبھی اپنا سر ننگا نہیں کیا۔ اگر آج کل کسی عورت کو یہ کہہ دیا جائے کہ یہ بہن سر پہ دوپٹہ لے لو، وہ عورت کہتی ہے کہ مجھ سے کوئی کام نہیں ہوتا۔ اگر وہ آٹا گوندنے لگتی ہے تو سب سے پہلے وہ سر سے دوپٹہ اتارتی ہے، جھاڑو دینے لگتی ہے یا اور کوئی کام کرنے لگتی ہے تو دوپٹہ نہیں لیتی۔ عورت باپ اور بھائیوں کے سامنے ننگے سر پھرتی ہے اور یہ بھی کہہ دیتی ہے کہ یہاں کون سا کوئی ہے جو دیکھ رہا ہے۔ ان عورتوں کو یہ معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے لعنتیں بھیجتے رہتے ہیں جب تک وہ عورت سر سے بھی دوپٹہ نہیں لیتی۔ بابا جی نے فرمایا کہ بیٹا میں نے اپنی بیٹی کو اندھی اس لیے کہا ہے کہ جب سے یہ جوان ہوئی ہے اس نے کسی غیر مرد کو نہیں دیکھا۔ بہری اس لیے کہا تھا کہ اس نے کسی غیر مرد کی آواز نہیں سنی۔ گونگی اس لیے کہا تھا کہ اس کی زبان سے ہمیشہ قرآن اور حدیث نکلا ہے یا ذکر مصطفیٰ نکلا ہے۔ ہاتھوں پیروں سے عاری اس لیے کہا ہے کہ اس نے اپنے گھر سے باہر کبھی قدم نہیں نکالا۔ میری بیٹی حافظ قرآن اور پاکیزہ صفات کی مالک ہے۔ اے بیٹے جس دن تو آیا تھا میں نے اسی دن سوچ لیا تھا کہ ایسی نیک لڑکی کے لیے تم سے زیادہ کوئی اور نیک لڑکا نہیں ملے گا۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ماں حافظ قرآن تھی، والد بھی حافظ قرآن تھی، دونوں تقویٰ والے تھے۔ جب والدین ایسے ہوں گے تو پھر اولاد بھی شان والی ہی ہوتی ہے اور پھر بیٹا بھی ولیوں کا ولی ہی ہوتا ہے۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جس رات شہر میں پیدا ہوئے اسی رات جتنے بچے پیدا ہوئے سب کے سب ولی تھے۔ رمضان کا مہینہ شروع ہوا تو چاند میں شک پیدا ہوا کہ شاید چاند نظر آیا کہ نہیں آیا، تو اس وقت ایک ولی اللہ نے فرمایا کہ ابو صالح کے گھر جا کر پتہ کرو، اگر آپ کے بیٹے عبدالقادر جیلانی نے دودھ پیا ہے تو آج روزہ نہیں، اگر دودھ نہیں پیا تو پھر آج روزہ ہے۔ جب پتہ کیا تو آپ کی ماں نے بتایا کہ میرے بیٹے نے سحری کے بعد سے دودھ نہیں پیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ دیکھیں کہ یہ ہے اللہ کے ولیوں کی شان۔ اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں وہ اللہ کے دوست ہوتے ہیں، اور اللہ کے دوست جو ہوتے ہیں وہ اللہ کے بہت قریب ہوتے ہیں، وہ اللہ والے ہوتے ہیں۔ تو جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ تو اللہ کے ولیوں کی، اللہ والوں کی تعظیم کیا کریں، اس میں کوئی شرک نہیں۔ اللہ کے ولیوں کی تعظیم کریں، عزت کریں، احترام کریں۔